علیکم، میں امداد سمرو۔ ان دنوں ایک بار پھر کراچی خبروں میں ہے، کئی حادثات کی وجہ سے، کئی واقعات کی وجہ سے، گورنرز کی وجہ سے، اور وہاں پر سڑکوں پر اور فٹ پاتھوں پر جو موت دندناتی پھر رہی ہے اس کی وجہ سے آج پھر ایک خبر سامنے آئی ہے کہ 5 افراد ایک کھلے گٹر میں گر گئے، اور خوش قسمتی یہ کہ وہ بچا لیے گئے۔ اسی طرح کی کئی خبریں آئے روز سامنے آتی رہتی ہیں، اور 2025 کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ 27 لوگ گٹر نگل گئے۔ اور اس سے ہٹ کر جب حادثات اور واقعات ہم دیکھیں گے تو پھر سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کراچی کی سڑکوں پر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے خبر دیکھی تھی کہ ایک بہن بھائی رکشہ میں جا رہے تھے اور نامعلوم سمت سے گولی آتی ہے اور لڑکی کو لگتی ہے اور وہ بچی ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی اندھی گولی۔ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد ایک قانون بھی بنا کہ ایک بچی کو گولی لگ گئی تھی اور بچی انتقال کر گئی تھی، ہلاک ہو گئی تھی۔ ان کے ماں باپ نے ایک بڑی تحریک اٹھائی تھی، اور جس کے بعد پھر حکومت سندھ نے اس بچی کے نام سے قانون بنایا تھا۔ تو یہ جو کراچی کا شہر ہے، اس شہر میں گورننس بعض اوقات نظر آتا ہے کہ جیسے نام کو نہیں ہے۔ شہری مسائل جو ہیں، کراچی دنیا کا 8واں 9واں بڑا شہر ہے اور پاکستان کا معاشی ہب ہے، لیکن وہاں جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے دیگر شہروں سے زیادہ ہیں۔ وسائل بھی زیادہ ہیں، مسائل بھی زیادہ ہیں۔ میں کل سن رہا تھا مرزا وہاب صاحب جو ہیں، جو کراچی کے میئر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ موازنہ کریں گے دوسرے شہروں سے تو غلط، نہ ہم پنجاب کی ترقی پر تنقید کریں گے، نہ کراچی میں جو اپنا وسائل ہیں لوگوں کے لیے، نہ ان پر کسی کو تنقید کرنی چاہیے۔ البتہ ٹھیک اور غلط چیزیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ایک چیز ان کی تو درست کہ کراچی میں کچھ تو ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں کراچی میں منتقل ہوتے ہیں، روزگار بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر کوئی 60% سے بھی زیادہ آبادی کو پانی میسر نہیں ہے، ٹینکرز کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر لاہور کی نسبت صفائی ستھرائی کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں۔ بجلی وہاں پر نسبتاً مہنگی ہے، لیکن کراچی پھر بھی دنیا کا سستا ترین شہر ہے۔ یہ کچھ خوبیاں ہیں کراچی کی، لیکن جو میری نظر میں جس وجہ سے میں آپ کے سامنے ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں، وہ شہر کے حالات یا وہ جو حادثات آئے روز، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ تو ہوتی ہیں نا کہ چیزیں جی بے قابو ہو جاتی ہے صورتحال، یہ وہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے توجہ دے کر۔ کراچی میں جو مسئلہ ہے نا، وہ توجہ سے زیادہ تقسیم کا ہے۔ بلدیاتی سسٹم بھی ہے، صوبائی حکومت بھی ہے، کینٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو جس خبر نے آج مجھے مجبور کیا کہ میں کسی سیاسی ویلاگ کے بجائے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور معاشی ہب اور ایک منی پاکستان کہلاتا ہے، جہاں پہ سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، وہاں پر ہزارہ وال بھی ہیں، وہاں پر پشتون بھی ہیں، وہاں پر افغانی بھی ہیں، وہاں پر بنگالی بھی ہیں، برمی بھی ہیں، بہاری بھی ہیں، وہ پاکستان سے زیادہ آگے کا معاملہ ہے۔ بلوچ بھی ہیں بڑی تعداد میں۔ تو اس شہر کے اوپر کیوں نہ بات کی جائے؟ تو خبر یہ ہے کہ جی کورنگی کا علاقہ ہے، ایک فیملی شادی سے واپس آ رہی تھی بحران ٹاؤن میں، ایک فٹ پاتھ یعنی سڑک کے ساتھ ساتھ جو گٹر بنا ہوتا ہے، نالا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، تو وہ چھت کہیں سے ٹوٹی ہوئی تھی اور اس میں 5 لوگ جس میں خواتین بچے وہ گر گئے، ایک ساتھ ہی اندر گر گئے، اور ریسکیو والوں کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے آ کر 5 کو بچا لیا، 3 کو بے ہوشی کی حالت میں نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اور ظاہر ہے وہ چھت تھی لیکن ٹوٹی. کیسے ٹوٹی؟ جو بھی وجہ ہو لیکن اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ حادثات کے اوپر حادثات ہو رہے ہیں، حادثات کے اوپر حادثات ہو رہے ہیں. اچھا، اب ایک اور خبر ہے کراچی سے. یہ خبر کل کی ہے. لانڈھی کے علاقے میں ایک ٹرالر نے ٹکر ماری موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق. موٹر سائیکل سوار خاتون جو ان کا اوکاڑا سے تعلق تھا اور وہ وہاں پر کراچی میں کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی، لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، اور موٹر سائیکل خود ہی چلا رہی تھی. مزدور محنت کش تھیں، تو بجائے رکشاؤں کو کرایہ بھاڑے بھرنے کے، بسوں میں دھکے کھانے کے، ظاہر انہوں نے موٹر سائیکل کو اپنی سواری بنا لیا، جو کہ آج کل ایک پاکستان میں بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے. سندھ حکومت نے اسکوٹیز دی ہیں، پنجاب میں بھی دی گئی ہیں، اور اکثر اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سڑک پر کئی خواتین، کئی بچیاں اپنی اسکوٹیز پہ یا بائکس پہ جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. تو وہ خاتون بیچاری محنت کش وہ ٹرالر کی زد میں آ گئی. ٹرالر کے ڈرائیور فرار ہو گئے. ڈمپرز کے واقعات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر سننے کو ملتے ہوں گے. تو میں کچھ اعداد و شمار نکال رہا تھا کہ وہ جو میں نے آغاز کیا نا کہ کراچی میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سڑکیں بندے نکل رہی ہیں، گٹروں کی شکل میں، کھلے گٹروں کے انسان نکل رہی ہیں. سڑکوں پر خونی کھیل، ڈمپر ٹکر مار دیتے ہیں. اور پھر اس میں المیہ یہ کہ پچھلے دنوں جو ایک واقعہ ہوا تھا نا 30 نومبر کو نپا میں، جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ویڈیو آ گئی تھی. واقعہ جس میں بچے گٹروں کی نظر ہو جائیں تو ہر وہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ایک مشہور ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے چیز اپ، اس کے سامنے ایک کھلا گٹر تھا. ظاہر ہے وہاں کی ٹاؤن انتظامیہ، شہری انتظامیہ کی نااہلی تو تھی ہی، لیکن کروڑوں روپے کمانے والے جو چیز اپ کے مالکان تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا کوئی بندوبست نہیں رکھا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. تو ویڈیو آ گئی وہ ابراہیم نامی بچے کی، 3 سالہ بچہ ہنستا کھیلتا ہوا ڈپارٹمنٹ اسٹور سے باہر آ رہا ہے، ماں کے سامنے گٹر میں چلا جاتا ہے. اور 14 گھنٹوں کے بعد ایک کچرا چننے والا بچہ اس کی لاش نکالتا ہے. اور المیہ یہ تھا کہ خبریں یہ آئیں کہ وہ نالا تو کراچی کے نقشے میں ہی نہیں ہے جس نالے میں بچہ گرا تھا. ظاہر ہے پورا سیوریج کا ایک پورا نقشہ ہوتا ہے، پورے وہ جو ہوتی ہے نا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے، جنکشنز ہوتے ہیں، کہاں نالا کہاں گزر رہا ہے، کون سا گٹر کدھر سے شروع ہو رہا ہے. پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، جس طرح سڑکوں کا سسٹم ہوتا ہے. وہ جال ہوتا ہے پورا بچھا ہوا، اس میں پتہ ہی نہیں تھا اسی وجہ سے کہ جا کدھر رہا ہے نالا. تو بہرحال وہ ایک کچرا چننے والے بچے نے ابراہیم کی لاش نکالی. اور پھر میں نے دیکھا کہ جی وہاں پر چل کر گئے تھے سندھ حکومت کے بڑے بڑے وزیر، مرزا وہاب صاحب بھی گئے تھے. والدین نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جی ہماری قسمت یہ تھی. بیٹے کے دادا، بچے کے دادا جو تھے بڑے دل جگرے والے، وہ ماتھا چوم رہے تھے مرزا وہاب کا کہ جی آپ چل کر آئے. اتنا جگرا بھی ہوتا ہے لوگوں کا. لیکن پھر وہاں پر یہ ہوا کہ جی یہ تو ہم ٹاؤن جو ہے نا ان کو تو پیسے دے دیتے ہیں شیئرز، گٹروں کے ڈھکن کے لیے. یونین کونسل تک وہ ساتھ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے جی منتقل کر دیتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے. اب یہ وہاں عالمی ہے کہ اوپر سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے کراچی کے انتظامیہ کو دے دیا پیسہ، ٹاؤن کراچی کے KMC کو، بلدیہ کو. بلدیہ والے کہتے ہیں ہم نے تو جس ٹاؤن میں جن کی کہاں جماعت اسلامی ہے، کہیں پیپلز پارٹی ہے، کہیں کوئی انڈیپینڈنٹ ہے، تو ہم نے ان کو دے دیے. اب وہ کام نہیں کر رہے. سفر کون کر رہا ہے؟ شہری. پچھلے دنوں میں کراچی گیا ہوا تھا تو کراچی کی کئی سڑکیں درمیان سے کاٹی ہوئی. ابھی وہ خبر آئی کہ جی وہ یوٹیلیٹی لائنز کے لیے، وہ جو ہوتی ہیں اپنا سوئی گیس کے لیے، پانی کے لیے، وہ جو سڑکوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ پیسے متعلقہ ٹاؤن کو یا متعلقہ UC کو دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو واپس بحال نہیں کرتے. یہ المیہ. تو اب اس پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی کہ جی مزید کراچی کی سڑکوں کی اور فٹ پاتھوں کی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. اب حیران کن کہ وہ ایک شہر ہے جہاں پہ ایک کہنے کو تو ایک بڑا بلدیاتی سسٹم ہے اس میں، اور
کام آپ کو اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا 2025 میں 27 افراد جن کی میں اکثریت بچوں کی ہے وہ اسی طرح کھلے مین ہول کے اندر گر کر اپنی جانیں گنوا چکے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈمپر حادثات ہیں یا یہ جو روڈ حادثات ہیں، کوئی 800 کے قریب انسان سڑکوں پر جو محنت مزدوری کرنے نکلے تھے، ظاہر چھوٹی گاڑیوں والے، موٹر سائیکل والے، رکشہ والے ہی بیچارے حادثے کا شکار ہوتے ہیں. تو 800 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ان میں ڈمپرز کے نیچے آنے والے بھی شامل ہیں، ان میں وہ جو پانی پہنچانے والے ٹینکرز ہیں ان کے حادثات بھی شامل ہیں. مطلب حیران کن حد تک شہر میں جو صورتحال ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ آتے نکل جاتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں ہونے والے حادثات بہتر نمونے سے میڈیا ان کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے. کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ میڈیا کیوں ہائی لائٹ کرتا ہے کراچی کے مسائل کو. تو کرنا چاہیے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں. اگر پنجاب میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں میڈیا کرتا تو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ وہ دشمنی کر رہا ہے. کیونکہ حکومت تبھی ہمارے ہاں آنکھ کھولتی ہے جب میڈیا پر ذرا چیزیں آئے اور شور و گوگا ہو. اچھا، ویسے میں نے پنجاب کے بھی کچھ اعداد و شمار نکالے گٹروں کے خاص طور پر. تو 2025 کے آخر کے کچھ واقعات، ایک واقعہ جب کراچی والے واقعے کے بعد ہوا تھا دھنکوٹ لودھرا میں، وہاں پر 7 سالہ بچہ ریحان اسکول جاتے ہوئے مین ہول میں گر گیا تھا. اس کے علاوہ دسمبر میں ہی 2 سالہ بچہ ابو بکر بانڈی بہاؤدین میں گھر کے باہر کھیلتا ہوا گٹر میں ہلاک ہو گیا تھا گر کر. رحیم یار خان اگست، 2 سالہ بچی ملائکہ جو ہیں وہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی. مغل پورہ لاہور میں اپریل 2025 میں 5 سالہ بچہ عثمان گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا. رائیونڈ لاہور ستمبر 2024 ایک نجی اسکول کے پارک میں معصوم بچی مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی. تو واقعات یہ آج کے دور میں یعنی 21ویں صدی میں پنجاب جیسے ترقی یافتہ صوبے اور کراچی جیسے سب سے بڑے شہر ملک کے، وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کراچی کے لیے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان دنوں میں نے کہا نا خبروں میں ہے، تو کل ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کی. فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حیدر عباس رضوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دیگر قائدین بیٹھے ہوئے تھے. تو ان پر جواب میں پھر اپنے پیپلز پارٹی کے جو ہے سیکرٹری جنرل صوبائی مشیر وقار مہدی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کس منہ سے بات کرتی ہے، ان کے زمانے میں تو کراچی کو خون میں نہلا دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اہلیان کراچی جو ہے وہ تو کہتے ہوں گے کہ یار کراچی کو بچاؤ، اب ایم کیو ایم سے بھی بچاؤ. دونوں چیزیں، مطلب جو کراچی کا اس وقت حشر ہوا ہے اور جو ایم کیو ایم کا ایک ماضی ہے. پچھلے دنوں ڈبل ڈیگر بس چلی کراچی میں، 8 بسیں آئی ہیں یا 5 بسیں آئی ہیں اور مزید فلیٹ بھی آ رہی ہے کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پر لوگوں نے 2 تصویریں شیئر کی، ایک ڈبل ڈیکر کی، ایک جلی ہوئی بس کی. ایک وہ کراچی تھا، ایک یہ کراچی. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں پر ٹرانسپورٹ بھی آ رہی ہے، وہاں پر الیکٹرک بسیں بھی چل رہی ہیں، پنک بسیں بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن جو انفراسٹرکچر ہے، جو چھوٹی موٹی گلیاں ہیں، مین روڈز تو ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی گلیوں کا برا حال ہوا ہے، بلکہ کئی جگہ پر تو مین روڈز کا بھی برا حال ہوا ہے. جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کراچی کو موہنجو دڑو بنا رہے ہیں، بلاول بھٹو کا ویژن یہ ہے. تو تنقید ہو رہی ہے اور تنقید کے پیچھے سیاسی عزائم تو ہوتے ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسائل بھی بہت ہیں. تو ان مسائل کو اولیت کی بنیاد پر حل کرنا وہاں کی شہری حکومت کی اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. میں کچھ اور آپ کو واقعات ایک بتاؤں اس شہر کی، کچھ اور المیے بھی ہیں. ایک ویڈیو میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ ایک ویڈیو ہے، وہ کوئی کراچی شہر میں ریلوے کی پٹری اکھاڑ رہا ہے کوئی شخص. ایک ویڈیو ہے فائبر آپٹک پل کے اوپر نا، فلائی اوور کے اوپر فٹ پاتھ کے ساتھ فائبر آپٹک جا رہی ہے، تو 2 بندے مل کے اس کو کھول کر اس کو کاٹ رہے ہیں. ایک ویڈیو ایک سڑک کا ڈیوائیڈر ہے
ایک بارش بندہ بڑا ریزنیبل قسم کا شخص، اس نے لوڈر کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ نیا نیا وہ ڈیوائیڈر بنا ہے، نئی نئی سڑک بنی ہے کراچی کی، وہ شخص شہری ہے وہاں کا، وہ ڈیوائیڈر توڑ رہا ہے، ڈیوائیڈر توڑ کے بلاکس جو ہے وہ لوڈر میں ڈال رہا ہے۔ تو جو ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کیوں کھول رہے ہو؟ کہتا ہے تیرے باپ کی ہے کیا، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ شہر میں ابھی ہمارے علاقے میں بڑی مشکلوں سے سڑک بنی ہے، ڈیوائیڈر بنا ہے، تو آپ اس کو کیوں کھود رہے ہیں؟ تو وہ شخص واقعی اس طرح لے رہا تھا جیسے اس کے باپ کا تھا سارا کچھ۔ ایک ویڈیو، بلکہ کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، گاڑی آتی ہے گٹر کے سامنے، مین ہول کے سامنے رکتی ہے، آگے آ کے رکتی ہے، اور پھر آرام سے ڈرائیور آتا ہے، مین ہول اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ کے نکل جاتا ہے کئی رکشاؤں میں۔ بلکہ ایک تو ویڈیو مریم نواز صاحبہ نے بھی شیئر کی تھی پنجاب کی، کہ وہاں سے بھی اس طرح مین ہول سے جو ہے وہ ڈھکن اتارے جا رہے تھے۔ تو کراچی میں تو اس عام جام چلتا ہے۔ ایک وقت میں تو الزام لگایا جاتا تھا کہ ڈھکن چور کسی ایک خاص جس نے مہم شروع کی تھی کہ وہ پھر رات کو ڈھکن چورا جاتے ہیں، صبح آ کر لگا جاتے ہیں۔ بوریاں بھر کے ریت کی یا پتھروں کی گٹروں میں ڈالی جاتی رہی ہے۔ اس شہر کا یہ المیہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا حکومت کے لیے یا مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے کہ جی کیونکہ لوگ یہ کرتے ہیں تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں، پکڑے، لگائیں سسٹم کراچی میں مکمل، ہر گلی میں ہو لاہور کی طرح سیف سٹی کا، پتہ چل جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ اگر سیف سٹی کا سسٹم ہوگا، لوگ گرفتار ہوں گے تو یہ وارداتیں بند ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔